پیارے دوستو، آج ہم بات کریں نہایت حیرت انگیز موضوع پر، زمین اور آسمان کی تخلیق قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو چلی دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان دونوں بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا؟ مفسرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات شروع میں ایک اکائی کی طرح تھی، پھر رب تعالیٰ کے حکم سے وہ پھٹ گئی اور زمین آسمان الگ ہو گئے۔ جدید سائنس اس بات کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے بیان کرتی ہے، یعنی کائنات ایک نقطے کی شکل میں تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آئی۔ 7 آسمان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ قرآن میں بار بار 7 آسمان کا ذکر آیا ہے۔ 7 آسمان سے مراد یہ ہے کہ آسمان تہ در تہ ہے اور ہر ایک کی اپنی دنیا اور نظام ہے۔ یہ صرف ایک خالی آسمان نہیں بلکہ اس کے اندر اور بڑے بڑے نظام ہیں، جیسے ستارے، سیارے، کہکشائیں اور اس سے آگے اور جہاں۔ موجودہ سائنس یہ بات کہتی ہے کہ کائنات صرف ایک تہ پر مشتمل نہیں، بلکہ کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں گھومتے ہیں۔ زمین کا بچھانا اور پہاڑوں کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین کو اومنائد کہا، یعنی بچھونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین انسان کے لیے آرام دہ، ہموار اور رہنے کے قابل بنائی گئی ہے۔ اگر زمین کی سطح پہاڑوں کے بغیر ہوتی تو زمین زلزلوں اور جھٹکوں سے کبھی سکون میں نہ رہتی۔ اسی لیے اللہ نے پہاڑوں کو زمین کے لیے میخوں کی طرح بنایا۔ جدید سائنس کے مطابق پہاڑ صرف اوپر نظر آنے والے بڑے بڑے پتھر نہیں، بلکہ ان کی جڑیں زمین کے اندر گہری جاتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کیل خیمے کی میخ زمین میں دھنس کر خیمے کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے، ویسے ہی پہاڑ زمین کو مضبوط اور متوازن رکھتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوں تو زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل ہلتی رہیں اور انسان کے لیے زندگی ناممکن ہو جائے۔ قرآن صدیوں سال پہلے کہہ چکا کہ پہاڑ میخوں کی طرح ہیں اور زمین کے لیے استحکام کا ذریعہ ہے۔ سائنس نے حال ہی میں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوتی ہیں اور یہ زمین کو ہلنے سے بچاتے ہیں۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ کائنات کی حقیقتوں کو بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے آرام دہ بنایا تاکہ وہ سکون سے رہ سکے اور اس کی نعمتوں کو پہچان سکے۔ جب انسان پہاڑوں کو دیکھے تو اسے اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت یاد کرنی چاہیے۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت بہت ہی عظیم سائنسی حقیقت بیان کرتی ہے کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے۔ انسان کے جسم کا تقریباً 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ خون، خلیے، سیلز، دماغ، دل، گردے، سب کے سب پانی پر ہی چلتے ہیں۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو انسان چند دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پودوں میں بھی 80% سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ پانی کی بدولت ہی پودے خوراک بناتے ہیں، فوٹوسنتھسس۔ جانور بھی زندگی کے لیے پانی کے محتاج ہیں۔ بارش، سمندر، دریا، چشمے، یہ سب پانی کے ذرائع ہیں۔ سورۃ الزمر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ رب تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور پھر اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یہی پانی کا چکر ہے جسے آج سائنس نے دریافت کیا ہے، لیکن قرآن نے صدیوں پہلے بیان کیا۔ آج کی جدید سائنس جب دوسرے سیاروں پر زندگی ڈھونڈتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں، کیونکہ بغیر پانی کے زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ یہ بالکل قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ پانی اللہ کی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ ہمیں پانی کی حفاظت کرنی چاہیے اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ یہ حقیقت کہ زندگی کی بنیاد پانی ہے
कुरान की सच्चाई और अल्लाह की कुदरत का सबसे बड़ा सबूत है। नाजरीन किराम, कुरान कायनात और इसमें जो कुछ भी हमें नजर आता है, ये सब इस सुपर पावर और अजीम ताकत खालिक कायनात रब ज़ुल जलाल ने सदियों पहले बता दिया था कि ये कायनात खुद ब खुद वजूद में नहीं आई, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। जब ये कायनात बहुत बड़ी और बहुत ही वसी है, जिसका अंदाज़ा लगाना, इहाता करना नामुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन है, तो इस कायनात के बादशाह का जलाल और पावर कितना होगा। अक्ल इंसानी इस बात से आजिज़ है, बल्कि अक्ल इंसानी की कोई हैसियत ही नहीं। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा तो उसे लाइक, दूसरों के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ रहें।